أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک کا ایک حصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے بندے کا جتنی اللہ کی پہچان اور معرفت ہوتی جاتی ہے۔ اللہ کی معرفت کا ایک گوشہ، ایک حصہ جس پر آج ہم بات کریں گے ایک ہی ہے بس، اور وہ ہے اللہ کی قدرت، کہ جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اس کی قدرت کیا ہے؟ پھر بندے کی ایمان میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ میرا مالک اتنی قوت والا ہے، میرا رازق، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود، میرا محیی، میرا ممیت اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ تو پھر بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کی پہچان آتی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کی تلاوت میں نے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا یہ لوگ جو کافر ہیں، یہ اس زمانے کی بجائے آج زیادہ اپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل ایک سائنس کی تھیوری بن گئی ہے جس کو سائنس والے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، کہ اس کائنات کی ابتدا ایسے ہوئی تھی، سائنس کہتی ہے، جو کہ آج کل ہر زبان پہ ہے، کہ اس کائنات کی ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے سے یہ سارے ستارے، سیارے، زمین، آسمان، چاند، تارے یہ مارز وجود میں آئے۔ قرآن کے ذریعے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس کے ذریعے قرآن کو کر رہا ہوں، میں تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے غور نہیں کیا اس بات پر؟
ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین اور آسمان شروع میں جڑے ہوئے تھے، ایک ہی وجود تھا، ایک جسم تھا، ففتقناہما، ہم نے اپنے قدرت سے ان کو الگ الگ کر دیا، اب آسمان الگ ہے، زمین الگ ہے۔ اللہ اپنے اچھا اب جب ہم دیکھتے ہیں نا اللہ کی قدرت کے نظارے کرتے، اور وہ بھی قرآن میں، وہ بھی کسی بشر کی کتاب نہیں ہے، وہ بھی کسی بندے کا قول نہیں ہے جو چیلنج ہو سکے۔ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھ رہے ہیں جس کی بات چیلنج ہو ہی نہیں سکتی، اور چیلنج کیسے ہو؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ایسے ہی چیلنج نہیں ہو سکتا جیسے اللہ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے کیسے بنائی یہ کائنات۔ اب اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا اللہ اتنی طاقت رکھا، ہم فقرہ تو پڑھتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے، بار بار آتا ہے، لیکن کیا اس فقرے کو، اس آیت کو، اس آیت کے اس حصے کو، اس جز کو پڑھتے ہوئے یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میری ہر ضرورت کا وہ پورے کرنے کی قدرت رکھتا ہے، میری ہر حاجت کو پوری کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے، میری ہر مشکل کو ٹالنے کی وہ قدرت رکھتا ہے؟ میں پڑھ جو رہا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اگر میں پڑھے جا رہا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، دل میں پروگرام بن رہا ہے، یہ منت مانگوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسے کروں گا، غیر اللہ کی طرف میرے پروگرام اور منصوبے بنتے جا رہے ہیں، فلاں مسئلے میں اس سے مدد لینی ہے، اور جو کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے بلا کر تو ایک بار دیکھو، میں تمہاری التجائیں، یہ تو ایمان کی طاقت ہے، اور ایمان کی طاقت تب بنتی ہے جب اللہ کی پہچان صحیح ہوتی ہے۔ اگر کسی نوکر کو معلوم ہو جائے کہ اس کے مالک میں کتنی طاقت اور قدرت ہے، تو وہ نوکر بھی ہم جیسوں کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ نوکر بھی، غلام بھی کچھ نہیں سمجھتا، اسے پتہ ہے کہ اس کا مالک کتنی قدرت اور طاقت والا ہے۔ یہ مومن کیوں کمزور ہو گیا، اتنا حقیر اور ذلیل اور مسکین، اور کیسے رل گیا؟ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے۔ رب وہی ہے، نہ اس کی قدرت میں کمی آئی، نہ اس کی حمایت اور عنایت میں کمی آئی، نہ اس کی مدد اور شفقت میں کمی آئی۔ وہ شروع سے جتنا مہربان تھا اب بھی اتنا ہی مہربان ہے۔ فرق آیا ہے تو بندوں میں آیا ہے، رب میں نہیں آیا فرق۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ کافر، اب آج والے جو کافر اور مومن سارے اس تھیوری کو جانتے ہیں، سائنس کی تھیوری کو، کہ جناب بگ بینگ تھیوری، دھماکہ ہوا، کائنات بنی، تو شاید پہلے والے تو نہیں جانتے تھے، تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی کتاب قیامت تک کے لیے پتہ نہیں کتنی تھیوریاں ڈیولپ ہوں گی، کتنے نظریات، اور سارے لوگ اپنی اپنے قرآن کی مدد سے ان کی وضاحتیں کرتے جائیں گے۔ قیامت تک کے لیے اللہ کا کلام ہے۔ سائنس بھی اللہ کی محتاج ہے، یہ قوانین فطرت بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو کہے کہ میں جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں۔ صرف ایک ہستی ہے، اور اعلان بھی ایک کا ہی ہے، کسی اور کا اعلان بھی نہیں ہے۔ ورنہ دیواروں پر تو لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، وہ تو بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، جھوٹے دعوے، نوسر بازی تو بہت ہے۔ جو حقیقی دعویٰ صرف ایک ہستی کا ہے کہ یفعل اللہ ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
یہب لمن یشاء اناسا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، کسی کا حق نہیں، کسی کا اختیار نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی قدرت نہیں، کسی کی مجبوری نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ یہب لمن یشاء اناسا، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، پہلے آیت کا ٹکڑا دے دیا یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، کر دیتا ہے، اور آگے پھر بیان کیا یہ جو آج ہم کوئی بیٹی کے چکر میں، کوئی بیٹے کے چکر میں، کوئی اولاد کے چکر میں، کوئی بے اولادی کے چکر میں، اللہ کے پیغام کو سمجھو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ زیادہ حکیموں ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے کی بجائے پہلے اللہ کی طرف بھاگ کر کو دیکھو۔ اگر کسی جوڑے کو 18-20 سال بعد اولاد ہو گئی ہے تو پہلے سال کیوں نہیں ہو سکتی تھی اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا تو؟ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء، اللہ کی قدرت کی بات سنا رہا ہوں کہ اللہ کتنی قدرت والا، خود بیان کر رہا ہے اللہ۔ یہب لمن یشاء اناسا، وہ جس کو چاہے اس کو بیٹیاں دیتا ہے۔ وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے اس کو بیٹے دے دیتا ہے۔ نہ تو بیٹیوں والوں کو پریشان ہونا چاہیے، ان کا فیصلہ نہیں اللہ کا فیصلہ ہے، نہ بیٹوں والوں کا دماغ خراب ہونا چاہیے، ان کا کمال نہیں اللہ کی عطا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا جس کے لیے چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کر بھی دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے اس کو بے اولاد بنا چھوڑتا ہے۔ فیصلہ پہلے بتا دی، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ تو اتنی قدرت اور طاقت اور قوت اور اختیار اور بادشاہی والا قادر مطلق ہے، وہ صرف کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، اور ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کو کوئی را مٹیریل جمع نہیں کرنا پڑتا، اس کو کوئی منصوبہ پاس نہیں کروانا پڑتا، اس کو کہیں سے اجازت نہیں لینی پڑتی۔ کن فیکون، وہ تو کن فیکون، اس کی قدرت کا اندازہ لفظ کن اور فیکون سے ہو جاتا ہے۔ وہ تو ایسا بادشاہ ہے، وہ تو یہاں پہ فرمایا نا ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حصہ قرآن کا رکھا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے اولاد بنا دیتا ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اور یہ اس کی قدرت ہے، جس کو چاہے ماں باپ کے بغیر مٹی سے بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، جس کو چاہے ماں کے بغیر مرد کی پسلی سے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، جس کو چاہے بغیر باپ کے ماں سے پیدا کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اور تمہارا رب یہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اب کوئی خیال آتا ہے کہ کہیں اور سے مانگیں یا کہیں اور رجوع کریں یا کہیں اور رخ موڑیں؟ ایسی قدرت والا، تو اس کا تعارف ہو رہا ہے۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر لوگ سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے کہ زمین آسمان شروع میں ملے ہوئے تھے، ہم نے اپنی قدرت سے زمین کو الگ کر دیا، آسمان کو الگ کر دیا۔ ففتقناہما، ہم نے الگ کیا۔ کوئی کہتا رہے، بگ بینگ تھیوری کہتی رہے کہ جناب دھماکہ ہوا تھا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں نے کیا ہے، اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں نے کیا ہے، اور اس کو چیلنج کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے۔ ففتقناہما، ہم نے دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ یہ سائنس آج کہتی ہے
کہ اگر زندگی کا پتہ کرنا ہے تو چاند، مریخ، مشتری، کسی ستارے سیارے پر جاتے ہو تو سائنسدان ڈھونڈ رہے ہیں کہیں سے پانی مل جائے، اگر پانی ہوگا تو وہاں پہ زندگی بھی ہوگی۔ تو سائنس کو تو آج پتہ چلا کہ پانی جہاں پہ ہوگا وہاں پہ زندگی ہوگی، تو 1400 سال پہلے ہی قرآن کی طرف آ جاتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ زندگی کا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون۔ اچھا، بات شروع ہوئی تھی کہ کیا یہ کافر لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ دلیلیں کافروں کے سامنے کس نے رکھنی ہے؟ وہ ان کی تو یہ کتاب ہی نہیں ہے، یہ کتاب ایمان والوں کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کافر غور و فکر نہیں کرتے۔ اس زمانے کے کافر تو ویسے ہی ان پڑھ تھے، انہیں تو نہ بگ بینگ تھیوری کا پتہ تھا، کسی کا علم ہی نہیں تھا، سائنس کا علم ہی نہیں تھا۔ اور یہ تو آج پتہ چلا کہ ایسے زمین آسمان الگ الگ ہوئے تھے۔ دعویٰ 1400 سال 1500 سال پہلے کا چلا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ کتاب کافروں کی نہیں ہے، پیغام کافروں کے لیے ہے، پہنچا میرے اور آپ کے پاس ہے۔ پیغام کافروں کا پہنچا میرے اور آپ کے پاس ہے کہ تم اس اللہ کی کتاب کو سمجھو اور اللہ کا پیغام کافروں تک پہنچاؤ۔ لیکن مسلمان سمجھے گا تب نا۔ اپنی کتاب کو ہم سمجھیں گے، پہلا تو فائدہ یہ ہوگا ہمارا ایمان، عقیدہ اور عمل صحیح ہو جائے گا، کیونکہ دین قرآن میں نازل ہوا، اور قرآن پر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ یہی دو بنیادیں ہیں دین کی، قرآن اور سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب قرآن و سنت کی طرف مسلمان اور مومن آئے گا تو اس کا ایمان بھی صحیح ہوگا، اس کا عمل بھی صحیح ہوگا۔ نہیں تو میں ابھی رستے میں شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ربندر ناتھ ٹیگور کی ایک کوٹیشن آج میں صبح کہیں سے پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا کہ تمہارا دین وہ ہے۔ اب میرے اور آپ کے ایک غیر مسلم تعارف کروا رہا ہے کہ تمہارا دین، جو کہتے ہو تم یہ میرا دین ہے، تمہارا دین وہ ہے کہ تم عبادت کر کے جب نکلتے ہو باہر تو باہر نکل کر جو تم زندگی کے عمل کرتے ہو، یہ تمہارا اصل میں دین ہے۔ یہاں پہ تو سارے چور بھی صف پر اور سجدے میں، ولی اللہ بھی صف پر اور سجدے میں، حاجی صاحب بھی صف پر اور سجدے میں، اچھا بھی صف پر اور سجدے میں، سارے ایک ہی صف میں ایک ہی سجدے میں۔ یہاں پہ تو سارے ایک ہیں۔ مسجد سے نکل کر پتہ چلے گا کہ کس کا دین ایمان کیا ہے۔ مسجد سے نکل کر میرے اور آپ کا تعارف، میری اور آپ کی حرکات و سکنات کرائیں گی کہ یہ کون ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے۔ اور وہ تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مسجد سے نکلیں۔ اب یہ تو کیفیت مسجد سے باہر کی میں بات کر رہا ہوں، اب تو مسجد میں اندر بھی مسجدوں پر قبضے ہیں، اداروں پر قبضے ہیں۔ اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر نہیں رہنے دیا گیا، اپنا بنا، یہ ہماری مسجد ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، کسی کی نہیں ہے، قبضہ گروپوں نے اپنا بنا لیا۔ تو فرمایا افلا یؤمنون، اللہ تعالیٰ کفار کے لیے پیغام بھیج رہا ہے کہ وہ اللہ قدرت والا جس نے زمین و آسمان کو اپنی قدرت سے جدا جدا کر کے پیدا کر دیا اور پھر زندگی ان میں پیدا فرمائی پانی کے ذریعے، تم یہ بھی آج جان گئے کہ بگ بینگ تھیوری سے کائنات بنی، تم یہ بھی آج جان گئے، پہچان گئے کہ زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، تو 1500 سال پہلے جس کتاب میں آئے اس کو کیوں نہیں مانتے جو کہتی ہے کہ زندگی یہی ہے؟ پانی سے زندگی کی ابتدا ہے اور زمین و آسمان ایک تھے، یہ علیحدہ علیحدہ ہوئے۔ افلا یؤمنون، کیا یہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟
تو پہلے تو ایمان والوں کو ایمان مضبوط کرنا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھ کے، اس کو پڑھنا ہے اللہ کی کتاب کو، لیکن وہ نہیں جس رفتار سے شبینوں میں پڑھا جاتا ہے، یا وہ نہیں جس رفتار سے تراویح میں پڑھا جاتا ہے، ایسے جیسے سر سے مصیبت ٹال رہا ہوتا بندہ، ایسے قرآن کون پڑھتا ہے؟ یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق ہے اس رفتار سے قرآن کو پڑھنا۔ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ استہزاء ہے قرآن کا، اتنی تیز رفتار سے قرآن کو پڑھنا کہ اس کا کوئی لفظ پلے ہی نہ پڑے۔ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون ہوتی رہے، اور پیچھے والے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے رہے، کوئی پتہ نہیں۔ آگے جنت کا ذکر نکل گیا ہے، جہنم کا ذکر تھا، اچھے لوگوں کی بات ہو رہی تھی، بروں کی بات ہو رہی تھی، اللہ ہمیں ڈانٹ رہا تھا یا مبارک دے رہا تھا، اللہ خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، اللہ کیا کرنے کا کہہ رہا ہے یا اللہ کسی کام سے ہمیں منع کر رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ہم مغرب کی نماز کے بعد ہر جمعے کو حاضر ہوتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی حاضر ہوں گے۔ کوشش کیجیے اپنے گھروں میں اپنے گھروں کو آباد کریں، درس قرآن سے قرآن کی تعلیم، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ابتدا اپنے گھروں سے کریں، اپنے گھروں کو نورانی کریں، نور والا کریں اللہ کے کلام سے۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، زمین اور آسمان کو الگ کیا، پانی سے زندگی پیدا کی۔ اب تیسری بات آ گئی، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا، اور ہم نے زمین میں لنگر ڈال دیے۔ پہلے زمین جب بنائی تخلیق کی اللہ نے تو یہ اضطراب تھی، کانپتی تھی، حرکت کرتی تھی، بے چین تھی، بے قرار تھی، ٹکی ہوئی نہیں تھی، اضطرابی حرکت تھی، زندگی کے قابل نہیں تھی۔ تو زندگی کے قابل بنانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ کیا کہ اس میں لنگر گاڑ دیے پہاڑوں کے جگہ جگہ لنگر گاڑ کر اس کو سٹیبل کر دیا، پرسکون ہو گئی، زندہ رہنے، زندگی کے قابل ہو گئی، چلنے کے قابل ہو گئی، سونے کے قابل ہو گئی۔ یہ اللہ اپنی قدرت کا تعارف کرا رہا ہے، وہ اللہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، پانی کی بوند سے خوبصورت انسان پیدا کرنے والا، اور زمین کی بے قراری کو قرار میں بدلنے والا، تمہارے رہنے کے قابل بنانے والا۔ میں آج اللہ کی تعارف کروا رہا ہوں، اللہ کی قدرتوں کا تعارف کرو۔ اللہ کا تعارف نہیں ہوگا تو پھر دین اللہ کا تعارف کیسے ہوگا؟ اللہ کا تعارف جب مالک کا تعارف نہیں ہے تو مالک کے غلاموں کا کیسے پتہ چلے گا؟ غلام کی قدر و قیمت مالک سے پڑتی ہے۔ وہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام قمبر کے خون کا قطرہ جو ہے وہ قیس و کسریٰ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس غلام کی نسبت حضرت علی کے ساتھ ہے۔ تو جب تک مالک کی نہیں پہچان ہوگی تو غلاموں کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا، اور زمین میں ہم نے لنگر گاڑ دیے، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہیں کہ وہ انسانوں کو لے کر ڈولتی نہ رہے، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے ان پہاڑوں کے اندر، زمین میں پہاڑوں کے درمیان میں کھلے رستے بنا دیے۔ اگر پہاڑ بن گیا چلتا ہی جا رہا ہے تو یہ تو ایک باؤنڈری بارڈر بن گیا۔ تو پہاڑوں کے بیچ میں وادیاں بنا دی، پہاڑوں کے درمیان میں درے بنا دیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کشادہ رستے ہم نے بنائے، اپنے آپ نہیں بنے۔ آج سرنگ بنانی پڑتی ہے تو کتنی آسان ہے، کتنی مشکل آتی، کتنا سرمایہ خرچ آتا ہے، کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ وہ کتنا مہربان ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہیں بیچ میں گھاٹیاں نظر آ رہی ہیں یہ ایسے ہی نہیں بنی ہیں، کائنات بھی کوئی چیز بھی ایسے ہی نہیں بن گئی، اس کا بنانے والا ہے۔ یہ پیغام دے رہا ہے اللہ کہ چونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ویل مچھلی تک، زمین سے آسمان تک، پہاڑ سے سمندر تک،
اور ہواؤں سے فضاؤں تک ہر چیز کا وجود موجد کا نظارہ دے رہا ہے، ہر چیز کے وجود ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا کوئی موجد ہے، بنانے والا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس میں کھلے رستے بنا دیے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ لوگ اپنے منزل کی راہ پا سکیں، انہیں رستے ملیں آنے جانے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، شروع میں بات ہوئی تھی کہ اللہ نے اپنی قدرت سے زمین اور خمسمان اکٹھے تھے الگ کر دیے، زمین کا تعارف کرایا، اس میں زندگی بنائی پانی کے ذریعے، زمین میں پہاڑ قرار دیے تاکہ یہ اس کو چین قرار آ جائے، رہنے کے قابل ہو جائے، پھر زمین میں نباتات اگا دی، اللہ نے اپنی قدرت سے رستے بھی بنا دیے۔ اب آسمان کی طرف اللہ نے توجہ دلائی، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، چھت، چونکہ آسمان زمین کے پورے وجود کے اوپر آسمان ہے، تو جو کسی کے اوپر چھائی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو چھت کہتے ہیں۔ فرمایا آسمان بنایا، اور بنایا بھی ایسا کہ زمین والوں کے لیے چھت بنا دی، محفوظہ، اور اس کو محفوظ کر دیا، اوپر تمہارے گرتی نہیں ہے، یہ بوسیدہ نہیں ہوئی، کہیں سے کٹی پھٹی نہیں ہے، جب سے بنی اسی آن بان اور شان سے بنی ہے کہ اللہ نے جیسے فرشتوں کو پیدا کیا، غذائی ضروریات سے ان کو ماورا کر دیا، ان کی ضروریات ہی اللہ کا ذکر ہے، ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، تو اللہ خالق کائنات اپنی قدرت کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ کر ڈالتا ہے، اور جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، تخلیق کرتا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ نہ ماننے والے زمین و آسمان کی جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، یہ ساری تو موجود ہیں، لیکن یہ منہ موڑ کر چل رہے ہیں، ان سے نہ سبق حاصل کر رہے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرف پہلی آیت میں اشارہ کیا تھا، اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا یہ کافر غور نہیں کرتے؟ یرا ہوتا ہے دیکھنا، دیکھنا، لیکن اس کا معنی قرآن میں ہوتا ہے غور و فکر سے دیکھنا، عبرت کی آنکھ سے دیکھنا، سبق اور نصیحت کی نظر سے دیکھنا، ورنہ دیکھ تو کٹا بھی رہا ہے، بچڑا بھی رہا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا دیکھنا کٹے اور بچڑے کی طرح، اس میں عبرت نہیں ہے، سبق نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے، تو پھر انسان میں اور اشرف مخلوقات میں اور کٹے اور بچڑے کے دیکھنے میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی دیکھ لیتا ہے، کٹا دیکھتا نہیں دیکھتا؟ تو اگر ہم بھی دیکھتے نہیں دیکھتے، اسی کی طرح دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے جب بھی اپنا تعارف کرایا ہے اپنی قدرت کی نشانیوں سے کرایا، اور اپنی قدرت کی نشانیاں کائنات کو قرار دیا ہے۔ دن رات میں غور کرو، سورج اور چاند میں غور کرو، زمین آسمان میں غور کرو، یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں چار، اللہ کی قدرت وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو۔ اللہ تعارف کرا رہا ہے کہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا وہ ہے، پہاڑوں کا بنانے والا وہ ہے، رستے بنانے والا وہ ہے، زمین کو چین اور قرار دینے والا وہ ہے، زندگی کے قابل بنانے والا وہ ہے، پانی سے زندگی کو پیدا کرنے والا وہ ہے، اور آپ بنایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اگلی بات سنو، وہی تو ہے جس نے رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی تو ہے جس نے سورج بھی بنایا اور چاند بھی بنایا۔ یہ سورج کی تمازت گرمی، ہم تو خوش قسمت ہیں، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر گرمی میں بیٹھ کر دیکھے کتنا ہے۔ یہ رات اور دن بنائے، اگر دن ہی دن ہوتے تو سورج کی گرمی سے جل کر ہر چیز راکھ ہو جاتی،
اگر رات ہوتی دن نہ ہوتے رات ہی رات ہوتی تو ہر چیز جم جاتی برف بن جاتی، جیسا قطب شمالی پہ برف ہی برف ہے۔ یہ تو اتنا پیارا نظام بنا دیا، مجھے اور اللہ احسان جتلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر دن بنائے، تمہاری خاطر رات، تمہارے لیے سورج، تمہارے لیے چاند۔ والشمس والقمر، اور وہی ہے جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ کل فی فلک یسبحون، دن اور رات، سورج اور چاند، دن آ رہا ہے رات آ رہی ہے، کبھی دن بڑھتا ہے گرمیوں میں، پھر سردیاں آتی ہیں تو رات بڑھنے لگ جاتی ہے، دن گھٹنے لگ جاتا ہے، دن 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، رات 14 گھنٹے تک چلی جاتی ہے، گرمیوں میں رات 10 گھنٹے کی رہ جاتی، دن 14 گھنٹے تک چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا، یہ جو کبھی سورج چل کر آتا ہے، چاند چل کر آتا ہے، یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں چل رہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی جو اللہ نے دے دی ہے اسی راستے پر چل رہا ہے۔ آج سے 1 کروڑ سال پہلے اگر سورج آج کے دن جو نکلا تھا، جس ٹائم نکلا تھا، آج بھی اسی وقت ہی نکلا ہے۔ اسی لیے تو یہ کیلنڈر نماز کا بن گیا، ایک بار بن گیا اب چلتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ ایک بار دیکھ لیا ہم نے کہ آج کی تاریخ کو کس وقت نکلا، اگلے سال بھی اسی تاریخ کو، 100 سال بعد بھی اسی وقت پہ نکلے گا، 1000 سال بعد بھی اسی وقت پہ نکلے گا، اس لیے کہ یہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر رہا، یہ اللہ کے نظام کا پابند ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے کام پر۔ اچھا، سورج بھی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، چاند بھی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، دن اپنی ڈیوٹی میں ہے، رات اپنی ڈیوٹی میں ہے، زمین اپنا کام کر رہی ہے، آسمان اپنا کام کر رہا ہے، ہوا اپنا کام کر رہی ہے، پہاڑ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اپنی ڈیوٹی دے رہے؟ جب اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جو جو ڈیوٹی اللہ نے لگا دی وہ کرتے جا رہے ہیں، ساری کائنات اسی ڈیوٹی میں، جن اور انسان کے علاوہ، تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو گن گن کے بتایا جا رہا ہے کہ دن اللہ کے حکم کا پابند ہے، دیکھو کیسے ایمانداری سے ڈیوٹی کرتا ہے، رات اللہ کے حکم کی پابند ہے، دیکھو کیسے ایمانداری سے اپنا کام کر رہی ہے، سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے، کیسا دیکھو پابندی سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، چاند اللہ کے حکم کا پابند ہے، کیسے ذمہ داری سے اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اور سنایا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ میں اور آپ تقریریں کر کے، سن کے، واہ واہ کر کے، سبحان اللہ نعرے لگا کر مسجد سے نکلیں اور وہی لچھن میرے اور آپ کے، دفتر میں جائیں تو وہی لچھن میرے اور آپ کے، دکان میں جائیں تو وہی لچھن میرے اور آپ کے، بازار میں جائیں تو وہی لچھن میرے اور آپ کے۔ اس لیے تو نہیں قرآن نازل ہوا، یہ تو اللہ کی کتاب میری اور آپ کی تربیت کے لیے آئی تھی، یہ باتیں سنانے کے لیے نہیں آئی، یہ تربیت کے لیے آئی ہے، اصلاح کے لیے آئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سارے اپنے اپنے ذمہ داری اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، مکہ والوں کی بات آ گئی۔ مکہ والے جب اپنی پوری کوشش کر کے، حضرت بلال پر ظلم کی داستان اپنی جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی، بد تہذیبی اور تشدد اپنی جگہ، صحابہ کرام کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، بائیکاٹ اپنی جگہ، صرف آپ شعب ابی طالب پڑھ لے، 3 سال تک مکہ والوں نے خاندان نبوی کا، بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا۔ بنو ہاشم میں سے ابی لہب باہر نکل گیا کافروں کے ساتھ، 3 سال بائیکاٹ کر دیا۔ وہ 3 سال ایسے گزرے کہ بعض اوقات پتے کھا کر، ہڈیاں چوس کر انسانوں نے جان بچائی۔ صرف وہ پڑھ لیں آپ کے 3 سال اللہ کے رسول نے، ایمان والوں نے کیسے گزارے۔
روایات میں آتا ہے باہر سے غلہ بکنے کے لیے آتا تھا، مسلمان خریدنے آتے تو ابو جہل کہتا تھا غلے والے کو ان سے دگنی قیمت میرے سے لے لو، ان کو نہیں دینا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، انہوں نے قیمت چکائی تھی۔ ایسے ہی نہیں رب کائنات نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے جان، مال، رشتے، عزیز و اقارب سب کچھ قربان کر کے اپنی قیمت دے کر ایمان کو بچایا تھا، اور ہم ایمان بیچ کر سب کچھ حاصل کر رہے ہیں، ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، جبکہ دین ایمان کی بات کرتا ہے۔ ایمان کے بغیر عمل کی قیمت ہی نہیں ہے، قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، جب وہ کفار مکہ اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود اسلام کا راستہ نہ روک سکے، مسلمانوں کو دین سے نہ پھیر سکے، تو انہوں نے پھر آپس میں طفل تسلیاں دی، کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے بابا جی کی اتنی عمر ہوگی، اب یہ فوت ہو جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، اب یہ آخری سہارا تھا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی سے بچنے کے لیے، یہی فارمولہ کفار مکہ کا تھا۔ جب بلال حبشی پر ظلم کے باوجود ایمان سے نہ ہٹا سکے، کسی کی داستان ہی پڑھ لو یار، بلال حبشی کی داستان پڑھ لو، سلمان فارسی کی داستان پڑھ لو، عمار یاسر کی داستان، کسی کی تو پڑھو، پتہ چلے کہ دین کیا تھا۔ ایک ٹانگ اس اونٹ سے باندھ دی گئی، ایک اس سے باندھ گئی اور جسم چیر دیا گیا، وہ کیا چیز تھی جو انہیں ایمان سے پھر بھی نہ ہٹا سکی؟ پتہ تو چلے یار کیا تھا ایمان ان کا، کیا عقیدہ تھا۔ کیوں تولنے میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، فرض ہم پورا نہیں کرتے، ذمہ داری ہم پوری نہیں کرتے، پوری دنیا میں مسلمان مذاق بن کر ہم رہ گئے ہیں۔ کیا یہ دین ہے؟ یہ تو بلی کی کبوتر کی طرح اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو فرمایا جب وہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، تو کفار نے کہا کہ جی اللہ کے رسول فوت ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر آپ نے اس دنیا سے جانا تو کیا یہ ادھر ہی بیٹھے رہ گئے؟ انہوں نے بھی تو جانا، یہ تو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تسلی دینا کہ جناب یہ فوت ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوتی ہے، بات تو شروع ہوتی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، اور جو اللہ سے ہٹ جاتا ہے وہ فانی بن جاتا ہے۔ کتنے ہی گزر گئے، آج اب کوئی بندہ نہیں دعویٰ کرتا میں ابو لہب کی نسل سے ہوں یا ابو جہل کی نسل سے ہوں، لیکن آج بھی فخر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے اپنے آپ کو، چاہے اتنے تھے نہ تھے، کائنات میں بکھرے، پوری زمین میں بکھرے ہوئے ہیں ان کی اولاد کا دعویٰ کرنے والے، اولاد کا نام لینے والے۔ تو میرے بھائیوں بقا ہے سچ کو، اللہ کے دین کو سمجھ کر عمل کرنے میں نجات ہے۔ یہ اللہ کی کتاب عمل کے لیے آئی ہے، تقریریں کرنے کے لیے نہیں آئی، شبینے پڑھنے کے لیے نہیں آئی، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئی ہے، اللہ کے دین کو سمجھ کر نافذ کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس کو پڑھا کریں، سمجھ کر پڑھیں، سپارے پڑھنے کی بجائے 3 آیتیں پڑھ لیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں اور سمجھا کر پڑھیں۔ سمجھ تب آتی، میں آپ کو نکتہ بیان کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کا حاصل میں نے یہ پایا ہے کہ قرآن کی سمجھ تب آتی جب بندہ سمجھانے لگتا ہے، تب سمجھ آتی ہے۔ خود سمجھنے سے اتنی سمجھ نہیں آتی جتنا بندہ دوسروں کو جب سمجھانے لگتا ہے تب سمجھ آتی ہے۔ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے استاد بن جائیں، اپنے بچوں کے استاد بن جائیں، اپنے گھر میں قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور یہ قرآن انشاءاللہ قیامت کے دن قدے کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ القرآن حجت اللہ کا علیکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارا وکیل بنے گا یا تمہارے خلاف مدعی بنے گا۔
آج مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں درس قرآن میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔